472۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور نکاح کر دو رانڈوں کا اپنے اندر، اور جو نیک ہوں تمہارے غلام اور لونڈیاں، اگر وہ ہوں گے مخلص، اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ کشائش والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بے نکاحوں سے متعلق کچھ ہدایات کو ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیے گزشتہ آیات میں نظروں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم بیان ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے سورت مبارکہ کے آغاز میں زنا اور بدکاری سے متعلق احکام گزرے ہیں، یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ مومن نہ تو بدکاری کرنے والا ہے، نہ زنا اور حرام کی جانب میلان رکھنے والا ہے، بلکہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حرام سے حفاظت کرنے والا ہے، اور مومن کی شان تو یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو بھی جھکانے والا ہے۔ کہاں حرام کاری کا ارتکاب کرنا اور کہاں شریعت مطہرہ کا مزاج یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو بھی جھکانے کا اہتمام کرے۔ تو علماء نے لکھا ہے ایمان کو بچانے کے لیے، حرام کاری سے محفوظ رہنے کے لیے، زنا اور بدکاری سے محفوظ رہنے کے لیے، جیسے آج کل ہمارے یہاں یہ بھی کہا جانے لگا ہے، کہتے جی برائی سے تو بچ ہی نہیں سکتے، یہ کہنا غلط ہے۔ بہت سارے علماء اور مفسرین نے لکھا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فلاں کام سے بچنے کا حکم دیا ہے، ہم تو بچ ہی نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہے ذات باری تعالیٰ پر الزام دے رہا ہے کہ اللہ نے ایسی چیز کا حکم دے دیا، ایسی تکلیف میں ہمیں ڈال دیا ہے ما لا یطاق، جس کی ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ کیا اللہ ایسا کر سکتے ہیں؟ یقیناً اللہ ایسا نہیں کر سکتے۔ جس چیز کا بھی حکم دیا ہے ہماری برداشت کے اندر حکم دیا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ حرام سے نہیں بچ سکتا تو بھائی روئے زمین پر کروڑوں لوگ ایسے موجود ہوں گے جو کبھی حرام کے قریب ہی نہیں گئے، الحمدللہ ایسے موجود ہیں لوگ۔ تو ان لوگوں کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکلیف ما لا یطاق میں مبتلا نہیں کیا۔ جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہو سکتا ہے، ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ حرام سے کون بچے گا۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں بھئی اب تو بہت زیادہ مکسنگ ہو گئی ہے، اختلاط ہو گیا ہے، ہر جگہ مرد و عورت کا واسطہ پڑ گیا ہے، اب برائی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے اس سے زیادہ حالات خراب ہو جائیں، برائی سے پھر بھی بچا جا سکتا ہے۔ بچنے کا ارادہ تو کیجئے، بچنے کا ارادہ تو کیجئے۔ تو شریعت مطہرہ حرام سے بچانا چاہتی ہے، حرام کاری کی اجازت نہیں دیتی۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں
بعض پاجی اور بیوقوف جو ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو فلاں جگہ منہ کالا کر لیا، وہ اس کو بڑا کمال سمجھتا ہے، حالانکہ یہ دوہرا پاگل ہے، یہ اکھیرا پاگل نہیں، دوہرا پاگل ہے۔ ایک تو حرام کاری کی، یہ اس نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ حلال سے راضی ہے، حرام سے راضی نہیں ہے۔ ایک تو اس کا پاگل پن اور جنون یہ ہے کہ اس نے حرام کام کیا۔ دوسری بے وقوفی اور حماقت یہ ہے کہ گندا کام کرنے کے بعد دوستوں کو بھی بتاتا ہے، میں نے تو یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ اب یہ سارے دوست قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی بھی دیں گے۔ تو بھائی پہلے بچنے کا ارادہ تو کر۔ جب ہم کسی چیز سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، پھر اللہ یقیناً مدد فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے اللہ بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، ایسا جو بچنا چاہتے ہیں آج بھی بچ رہے یا نہیں بچ رہے؟ الحمدللہ پاک دامن لوگ موجود ہیں، عفیف لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو کبھی حرام کے قریب بھی نہیں گئے، الحمدللہ۔ تو بالکل بچنا ممکن ہے، پہلے بچنے کا عزم کرے۔ تو حرام سے اللہ بچانا چاہتے ہیں، اس کا نسخہ بیان کیا گیا، دیکھو شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور اس کا نسخہ بیان کیا گیا نظروں کی حفاظت کرنا۔ شرمگاہ اس کی محفوظ رہے گی جس کی آنکھیں محفوظ ہوں گی، سن چکے کل کے درس میں آپ، جس کی آنکھیں محفوظ ہوں گی اس کی شرمگاہ محفوظ ہوگی۔ جس کی آنکھیں بھٹکتی ہوں گی، ہر چیز دیکھتا ہوگا، ہر چیز کی طرف نظر کرتا ہوگا، جس کی آنکھیں قابو میں نہیں ہوں گی اس کی شہوت بھی قابو میں نہیں ہوگی، طے شدہ بات ہے، وہ بھی پھر ادھر ادھر بھٹکے گا۔ اچھا، اب بچنے کا طریقہ کیا ہوا؟ ایک تو اچھی صحبت کا اہتمام کرے، برے لوگوں سے، برے مقام سے، بری جگہ سے بچنے کی کوشش کرے، ایسے دوستوں میں نہ جائے جو دوست سارے کے سارے بدکار ہوں۔ بعض لوگ اس وجہ سے برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، میں نے بارہا دیکھا، اچھا نیک صالح جوان، اچھا خاصا نیک صالح جوان ہے، لیکن دوستوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، برے دوستوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ بھائی تم نہیں چھوڑو گے تو وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ گندگی میں ملا دیں گے نا۔ اچھا دوسری بات یہ ہمت بھی نہیں ہے فیس کرنے کی کہ ان کو نیکی کی ترغیب دے، وہ برائی میں مبتلا ہے نماز کے لیے لے آئے، اللہ والوں کی صحبت میں لے آئے، اچھے ماحول میں، یہ بھی ہمت نہیں ہے، ان کو کہتا بھی نہیں ہے۔ تو پھر تیاری پکڑو، ایک دن جیسے وہ منہ کالا کرتے تم بھی منہ کالا کر لو، کر لے گا یا نہیں کر لے گا؟ کھلی ہوئی بات ہے، بالکل واضح بات ہے۔ تو دوستوں کا انتخاب بھی اچھا کریں، معیت صالحین، نیک لوگوں کے پاس اٹھا بیٹھا کریں۔ آپ کہیں گے اس سے کیا ہوگا؟ ارے بھائی بیٹھ کے تو دیکھو پھر پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے، لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھ لیں گے تو کیا ہوگا، حضرت فرماتے تھے رکھ کے تو دیکھ، داڑھی رکھ کے گناہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، تجھے پھر پتہ چلے گا۔ اب جہاں جائے گا داڑھی رکھ کر غلط کام کرے گا، کہیں گے ارے مولانا داڑھی ہے آپ کی، آپ ایسا کر رہے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے نیک صحبت میں بیٹھ کر دیکھ، اب کسی برے کام کی طرف جائے گا تو دل میں خیال آئے گا، او ہو فلاں اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ 10 دفعہ تو اندر سے آواز آئے گی، اور 11ویں دفعہ باہر سے کہیں سے آواز آ جائے گی، ارے تم فلاں صاحب کے پاس بیٹھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ حفاظت ہو رہی ہے، حفاظت ہو رہی ہے۔ اور بروں کے ساتھ بیٹھے گا تو بے کھٹک بغیر کسی رکاوٹ کے برائی کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا؟ وہاں کس بات کا خیال آئے گا؟ کوئی خیال نہیں آئے گا۔ اچھی صحبت کا اہتمام کرے، نظروں کی حفاظت کا اہتمام کرے۔ نوجوان کہتے ہیں ہم برائی سے بچ ہی نہیں سکتے، بعض کہتے ہیں ہم تنہائی میں روزانہ گناہ کرتے ہیں، ہاتھوں کا گناہ کرتے ہیں، کیا کیا گناہ کرتے ہیں، کیا تفصیل بیان کی جائے؟ تو بھائی گناہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، گناہ سے پہلے کچھ اسباب گناہ ہوتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے ان اسباب میں سب سے بڑا سبب بد نظری کو قرار دیا۔ آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں۔ میں نے سفر پر جانے سے پہلے یہ آیات چل رہی تھی تو مثال دی تھی کہ نگاہوں کا معاملہ ایسا ہے جیسے چولہا ہو
چولہے کے اوپر دیگچی رکھیں، آگ جلائیں، پانی ڈالیں، ڈھکن رکھ دیں۔ اب تھوڑی دیر میں ابال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اب آپ دیگچی کو برا بھلا کہیں کہ ابال کس بات کا آ رہا ہے؟ تو حضرت آپ نے چولہا بھی تو جلایا ہے نا، پانی بھی آپ نے ڈالا، چولہا بھی جلایا ہے۔ اب جب یہ بوائل ہونے کے قریب پہنچے گا تو ابال آئے گا، آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ابال آئے گا۔ اب آپ اگر اس ابال سے لڑنا شروع کر دیں تو کافی ہے۔ اس ابال کو روکنے کا طریقہ یہ چولہا آف کر دیں، چولہے کو بند کر دیں، ابال رک جائے گا یا نہیں رک جائے گا؟ ایسے ہی آپ گناہ کر رہے ہیں، خوب تقاضا پیدا ہو رہا ہے۔ اور تقاضا کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ رات میں روزانہ گناہ بھی ہوتا ہے، روزانہ گندی فلم بھی دیکھتا ہے۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، چولہا جل رہا ہے، چولہا بند نہیں کرتا، اور اس کے بعد کہتا ہے گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ گندی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، فحش سائٹس پر بھی جا رہے ہیں، گندی تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پریشان ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں یہ والا گناہ تو روز ہو جاتا ہے مجھ سے۔ تو صاحب روز اس لیے ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ جس دن کریں گے اس دن آپ کو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کسی عام آدمی کی ہدایت نہیں ہے، یہ قرآن کی ہدایت ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین سے کہہ دیجیے اپنی آنکھوں کو جھکائیں۔ کس نے ہدایت دی ہے؟ قرآن نے ہدایت دی۔ اگر آج اس کو نوجوان پکڑ لیں کتنے گناہوں سے بچ جائیں۔ اچھا، پھر گناہوں سے بچنے کا ایک راستہ اور بھی ہے۔ اللہ نے تقاضا تو ہمارے اندر رکھا ہے نا، تقاضا شہوت تو موجود ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تقاضا ہی ختم ہو جائے، تقاضا تو ختم نہیں ہوگا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی، بعض مریدین ہوتے ہیں، سالکین ہوتے ہیں، وہ مشائخ سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا غصہ ہی ختم ہو جائے۔ تو حضرت فرماتے تھے کسی بھی جو وصف اللہ نے رکھ دیا ہے اس میں اعتدال تو لایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ بدنظری کہتے ہیں بدنظری ختم ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے آنکھیں نکال دیں بھائی۔ ایسے ہی شہوت ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے آپریٹ کرا دیں۔ پھر یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن محنت کرنے سے ان میں اعتدال آ جائے گا، غصے میں اعتدال آ جائے گا، نظروں میں اعتدال آ جائے گا، اسی طریقے سے دیگر تقاضوں میں اعتدال آ جائے گا۔ اس کو حضرت والا فرمایا کرتے تھے ازالہ ممکن نہیں ہے، امالہ ہو سکتا ہے۔ یہ فنی بات ہے، ازالہ ممکن نہیں ہے، یعنی کسی چیز کو بالکل جڑ سے ختم کر دیا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے تقاضا رکھا ہے، لیکن نگرانی کرتے کرتے، نظروں کو سنبھالتے سنبھالتے، اپنے اوپر چوکیدار بن کر بیٹھنے سے آہستہ آہستہ اس میں اعتدال آ جائے گا۔ اب اللہ نے شہوت رکھی ہے، تقاضا رکھا ہے، اس شہوت سے جب تک حلال راستہ میسر نہ ہو تب تک آنکھوں کی حفاظت کرے، اچھی صحبت کا اہتمام کرے، اپنی نگرانی سخت کرے، اور جب اللہ تعالی وسعت عطا فرمائے تو نکاح کر لے، جلدی نکاح کر لے۔ کیا کر لینا چاہیے؟ نکاح۔ اسی کو آج کی آیت میں فرمایا جا رہا ہے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، کہ دیکھو تم میں جو بے نکاحیں ہیں، اب بعض مرتبہ انسان کنوارا ہوتا ہے، اس نے نکاح ہی نہیں کیا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بیوی کا انتقال ہو گیا، رانڈ ہو گیا، بعض مرتبہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، یا بعض مرتبہ طلاق ہو گئی، طلاق ہو جاتی نا، بیوی کو اس نے چھوڑ دیا، اب وہ خود بھی بے نکاح ہے، وہ بھی بغیر نکاح والی ہے۔ تو حکم یہ ہے معاشرے کو پاک صاف رکھنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ نکاح کر لیں، میں نکاح کراؤ۔ اچھا، اسی طریقے سے کس کا نکاح کرایا جائے؟ آزاد کا بھی اور غلام کا بھی، لونڈی کا بھی، باندی کا بھی، غلام کا بھی، آزاد کا بھی۔ علماء نے لکھا اس سے معلوم ہوا کہ عفت اور پاک دامنی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ نکاح کرنا ہے یا نہیں؟ بہترین ذریعہ، بہترین ذریعہ نکاح کرنا۔ نہیں کرے گا تو گناہ کرتا رہے گا، گناہ کرتا رہے گا۔ ہمارے یہاں اس میں بڑی غفلت ہے۔
ہمارے یہاں غفلت کی صورتحال یہ ہے، بچہ جوان بھی ہو جاتا ہے، عاقل بالغ بھی ہو جاتا ہے، 20 سال کا بھی ہو گیا، 25 سال کا بھی ہوگا، والدین خیال ہی نہیں کر رہے۔ اب کبھی کبھی ان کو کوئی توجہ دلاتا ہے سمجھدار آدمی کہ بھائی اس کی شادی کرو، 27 28 سال کا ہو رہا ہے، 30 سال، کہتے ابھی تو بچہ ہے یہ۔ واہ بھائی واہ، یہ کون سا بچہ ہے، اس کے دودھ کے دانت ابھی نہیں نکلے، یا آپ نے معاشرے کو دیکھا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بڑا ہے بیچارہ یہ تجربے کار نہیں ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کسی بات کا، یہ تو بچہ ہے ابھی بس وقت آئے گا نکاح کر دیں گے۔ بچیوں کو بٹھا بٹھا کے بوڑھا کر دیا، اور بچے اور بچیاں گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہماری اولاد بہت اچھی ہے، یہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی اولاد کتنی بھی اچھی ہو، نفس و شیطان تو سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے نہیں لگے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کی تنہائیاں، اس کی خلوتیں، اس کی راتیں سب گناہوں میں آلودہ ہوگا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ تو یہی سمجھتے رہیں گے میرا بچہ ایسا نہیں ہے، میری بچی ایسی نہیں ہے۔ ارے بھائی، آپ نے انہیں کس مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، آپ حیثیت ہونے کے باوجود بھی ان سے صبر کرا رہے ہیں۔ کیوں صبر کرا رہے ہیں آپ؟ جبکہ شریعت مطہرہ کی نگاہ میں بہترین عمل یہ ہے، گناہ سے بچنے کا بہترین راستہ یہ ہے جلدی سے جلدی نکاح کرا دیا جائے۔ بہترین راستہ ہے یا نہیں؟ اچھا، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں پہلے بچہ پڑھ لے پھر نکاح کریں، چلے جی پڑھائیں اس کو، خان بہادر کتنا پڑھیں گے، پڑھائیں اس کو۔ حالانکہ پڑھائی کے ساتھ شادی ہو سکتی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس کی اچھی جاب ہو جائے، اب وہ جاب ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے۔ گھر والے مطمئن بیٹھے ہیں، جب یہ جاب ڈھونڈ کر لائے گا۔ پاکستان میں جاب ڈھونڈنا کتنا مشکل کام ہے، یہاں تو سارے کے سارے لوگ ہی جو بیٹھے ہوئے ہیں صاحب اختیار، وہ سب جاب بیچنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرٹ ہے پاکستان میں؟ کسی چیز میں میرٹ نہیں ہے۔ پہلے ایڈمیشن ہوتا ہے وہ بغیر میرٹ کے ہوتا ہے، پھر جاب لینے جاتے ہیں وہ بغیر میرٹ کی ہوتی ہے۔ تو ساری کی ساری چیزیں میرٹ سے خالی، اس بیچارے کو جاب نہیں ملتی۔ یا کہتے ہیں کاروبار ترقی کر جائے پھر، گھر بڑا بن جائے پھر۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض مرتبہ بچے جوانی کا بڑا حصہ غلط کاریوں میں گزار دیتے ہیں۔ 15 سال 14 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، 12 سال کی عمر سے ہو سکتا ہے بالغ۔ بعض نے اس سے پہلے کا قول بھی نقل کیا، ورنہ 12 سے 15 تک عام طور پر لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، اور 9 سال سے لے کر 15 سال تک لڑکی بالغ ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی ایسی پیچیدہ باتیں نہیں ہیں، واضح باتیں ہیں۔ تو اب یہ اگر 12-14 سال کی عمر میں بالغ ہوا، 32 سال کی عمر تک باپ نے اس کو بٹھا کر رکھا، تو اس عرصے میں کتنا گناہ کرے گا؟ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے گناہ نہیں کرے گا تو یا تو ابا جی نے جنگلوں میں زندگی گزاری، یا پھر اس نے جوانی کا زمانہ نہیں دیکھا کہ تقاضے جوانی میں گناہوں کے کتنے شدید ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دوسرے لفظوں میں کہوں تو اس بیچارے کو تجربہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ صاف روایات سے پتہ چلتا ہے جب بچہ یا بچی جوان ہو جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر مت کرو۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ حضرت علی کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ پہلی وصیت آپ نے فرمایا، اے علی 3 کاموں میں دیر نہ کرنا، جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً ادا کر لو۔ اب یہ سوچیں ابھی پڑھیں گے ابھی پڑھیں گے ابھی پڑھیں گے، وہ نماز ہی نکل جائے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، جب جنازہ تیار ہو تو فوراً اس کو ادا کرو۔ بس کہتے ہیں نا بہت لمبا انتظار، ایک دن اس کا انتظار کر لیں، 18 گھنٹے 12 گھنٹے 2 دن، اب تو ایسے بھی ہو گئے 3 دن بھی انتظار کر لیتے ہیں۔ منع فرمائے اس سے اتنا لمبا انتظار نہیں کرنا، جنازہ تیار ہو جلدی پڑھو اسے، اور اللہ کی امانت اللہ کے حوالے کر دو۔ اور تیسری چیز، لڑکا ہو لڑکی ہو جس کا جوڑ مل جائے، بچے بالغ ہوں جوان ہوں، جو ہی مناسب جوڑ ملے فوراً اس کا نکاح کر دیں۔ اب بتائیں 32 سال 34 سال کی عمر ہو گئی، شادی نہیں کر رہے، اور بالغ کب ہوا تھا یہ؟
جناب یہ بالغ ہوا تو 14 سال کی عمر میں، 34 سال تک اس نے کتنا عرصہ گزارا؟ 20 سال جوانی کے ضائع ہو گئے ضائع۔ اب اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس بیچارے کو کتنی مصیبت میں ڈال کر رکھا ہے اس کے بڑوں نے۔ اب گناہ کرے گا، خلوتیں خراب کرے گا، الٹے سیدھے افعال میں مبتلا ہوگا، اور اس کے وبال میں والدین بھی شریک ہوں گے۔ 20 سال صبر کرا رہے اس سے۔ اللہ کے بندے، تم نے خود نہیں دیکھا یہ تقاضے کیسے ہوتے ہیں؟ تم اس عمر سے نہیں گزرے کیا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ معلوم ہے، سب معلوم ہے کہ خود بھی اس زمانے سے گزرے ہیں، اور یہ تقاضے کتنے نازک ہوتے ہیں، ایمان کس قدر اس عمر میں خطرے میں ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں اپنی اولاد کو ایمان کی آزمائش میں مبتلا کیا ہو؟ جلدی شادی کرو۔ قرآن کا حکم ہے کہ جو بے نکاحیں ہیں ان کا نکاح کر دو۔ حتیٰ کہ شریعت تو یہ کہتی ہے، ایک تو عام کمارا ہے نا، اور ایک وہ ہے جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، کہ اس کا بھی نکاح اگر ہو سکتا ہے تو جلدی کر دو۔ نکاح کی عمر ہے، چھوٹی عمر ہے، ابھی اس قابل ہے کہ نکاح ہو سکتا ہے، یا اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ کس کو ہوتا ہے بھائی؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے میں پاک باز ہوں؟ یا مناسب جوڑ دستیاب ہے۔ ایک زمانے میں بیوہ کے نکاح کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، ہندوستان میں بھی ایسے ہی تھا، آج بھی کچھ برادریوں میں ایسے ہی ہے۔ بیوہ اگر نکاح کر لیتے کہتے ہیں او ہو اس کا نکاح کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں بھائی یہ انسان نہیں ہے کیا؟ اس کو نکاح اور شادی کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کو بھی ضرورت ہے۔ اگر مرد کی بیوی کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو وہ بھی تو دوسری شادی کرتا ہے نا، اسی لیے کرتا ہے کہ اس کو بھی تقاضا ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ صرف انسان کو مخصوص تقاضا ہو اس لیے شادی کرے۔ بھائی ایک رفیق بھی تو چاہیے نا، زندگی میں رفیق حیات چاہیے۔ عورت کی صورت عورت ہے تو اسے اپنا رفیق چاہیے، اور اگر مرد ہے تو اسے رفیقہ حیات چاہیے۔ تو لوگ اس پہ اعتراض کرتے تھے، اب تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے، شادی ہوتی ہے۔ ایک ہندوستان میں یہ بھی رسم تھی کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے منحوس سمجھتے ہیں، ہندوؤں میں آج بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، بعض گاؤں میں تو اسے خاموشی سے مار دیتے ہیں۔ کوئی آفت آ گئی، طاعون آ گیا، کوئی اور وبا پھیل گئی، تو کہتے ہیں یہ ساری وبائیں بیوہ عورت کی وجہ سے پھیل رہی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ایک تو بیچاری پہلے ہی تکلیف میں، شوہر کا سہارا بھی نہیں رہا، اوپر سے جاہلوں کے نرغے میں پھنس گئی۔ یہ جو ہندو مت ہے اس کے اندر جہالت بہت زیادہ ہے، تو اس بیچاری کو مار بھی دیتے ہیں۔ تو منع فرما دیا کہ جس کے لیے جوڑ دستیاب ہو اس کا نکاح کراؤ، بس۔ اس سے بہترین عفت اور پاک دامنی حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ حلال بھی ہے، جائز بھی ہے، مطلوب شرعی بھی ہے، حکم خداوندی بھی ہے۔ اب اگر کسی کو حلال راستہ دستیاب ہو، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو مالی حیثیت نہیں ہے، 2 روٹی تم کھاتے ہو، 2 ہی وہ کھائے گی، زیادہ تو نہیں کھائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نصیب تمہارے نصیب کے ساتھ مل جائے گا نا۔ آپ کہیں گے کیسے مل جائے گا؟ دیکھیں ایسے مل جائے گا، پہلے آپ اکیلے کھاتے تھے، اب آپ کی بیوی بھی ساتھ کھاتی ہے، پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے پورا۔ بچے ہو جاتے ہیں، بچے بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں یا نہیں کھا رہے ہوتے؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے نصیبوں کو ملا دیا اور روزی میں برکت فرما دی۔ تو اس نصیب کو ملا کر بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اکیلے تو بہت دھکے کھا لیے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، اکیلے دھکے کھائے۔ کہتے میں پہلے کچھ کما لوں، کچھ بنا لوں، وہ بنانے میں اور تو کچھ حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جوانی روانہ ہو جاتی ہے۔ اب بعد میں جو پیسے، میں لطیفے کی بات عرض کر رہا ہوں، شادی میں اتنی دیر کر دی، جوانی تو چلی گئی۔ جب پیسے آ گئے تو جوانی نہیں رہی، اب بعد میں وہ پیسے کس پر خرچ کر رہا ہے؟ جوانی حاصل کرنے پر۔ تو بہتر ہے بر وقت وہ کام کرے، جو کام جس عمر میں کرنا چاہیے اس عمر میں وہ کام کر لے، اور جو تجربہ اپنے بارے میں ہو چکا ہے وہ غلطی بچوں میں نہ دہرائے۔ اپنے زمانے میں دیکھ لیا کتنا گناہوں کا تقاضا، کتنی مشکل سے ایمان کو تھامنا پڑتا ہے، صبح شام ہر وقت شیطان اور نفس گھیرتے ہیں، جانتا ہے نا، دیکھ چکا ہے۔
اس کے باوجود بچوں کا زمانہ ہے تو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے، شادی نہیں کر رہے۔ قرآن نے عجیب جواب دیا ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات ہے۔ اگر وہ مفلس ہیں، جن کی شادی ہو رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس مال و دولت تو نہیں ہے، پیسہ تو نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، حضرت والا فرماتے تھے کہ جو آج اس کا باپ 60 سال کی عمر میں جس مقام پر پہنچا ہے، یہ 20 سال والا ابھی تو پہنچ بھی نہیں سکتا، یہ طے ہے نا بات۔ اور جب اس کا باپ 20 سال کا تھا تو وہ بھی اس مقام پر نہیں تھا، وہ بھی والدین کا دست نگر تھا، محتاج تھا، تو اس نے محنت کی، مقام پا لیا۔ اس کی شادی بھی وقت پر کرو، یہ بھی ذمہ داری محسوس کرے گا، زیادہ محنت کرے گا، یہ بھی مقام پالے گا۔ انتظار نہ کرو۔ اللہ عجیب جواب دے رہے ہیں، اگر وہ مفلس ہوں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ اب اس سے بہتر سفارش ہوگی؟ اللہ فرمانا تم نکاح کر دو۔ اگر فقیر ہے، مفلس ہے، تو یہ معاملہ کس پر چھوڑ دو؟ اللہ پر چھوڑ دو۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی بھی کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے غنی بھی کر دے گا، مالدار بھی کر دے گا۔ یعنی تم اپنے حصے کا کام کرو، حسب وعدہ اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائیں گے، افلاس کو دور کر دیں گے، اللہ مال و دولت بھی عطا فرما دیں گے۔ الحمدللہ۔